بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، چین کے شہر ووہان سے پھیلے کرونا وائرس نے اب چین سے باہر بھی مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک آسٹریلیا، امریکہ، جاپان اور برطانیہ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں ایک حیرت والی بات ہے کہ کرونا وائرس کی اب تک صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی تشخیص کیوں ہوئی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ کیا اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں کہ ان ممالک میں کرونا وائرس کو تشخیص کرنے والے آلات ہی نہیں، یا ان کے پاس وہ عملہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ان ترقی پذیر ممالک میں پاکستان اور انڈیا بھی ہیں، اور ان ممالک میں ہر روز کئی لوگ طبیعی موت مر رہے ہیں، مگر کوئی بھی کیس کرونا وائرس کے متعلق نہیں سامنے آیا۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح کی کچھ اچھی اور کچھ انتہائی دلخراش باتیں آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، سیٹلائٹ سے لی گئی ووہان شہر کی تصویر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا شہر ایک جلتے کوئلے کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ شہر کے اوپر والی خلا کا رنگ سرخ اور اس کے گرد سلفر ہی سلفر اکٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی جا رہی ہیں، مگر ٹی جے سپیکس نے اس چیز کے بارے میں اپنے ناظرین کے لیے تفصیلی ویڈیو جاری کر دی تھی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستو، دراصل چین کے فرمانروا نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والے شخص کی لاش کو جلا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے چین میں میت کو دفناتے تھے، مگر اب اس حکم نامے کے مطابق لاش کو جلائیں گے تاکہ وائرس بھی اس کے ساتھ جل جائے اور آگے پھیل نہ سکے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس ایک متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں مختلف طریقوں سے پھیل رہا ہے۔ اس وجہ سے وائرس کو کنٹرول کرنے میں چینی انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے، اور دن بدن وائرس سے متاثرہ اشخاص کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین میں ہر روز تقریباً 100 کے قریب افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے، اور متاثرہ اشخاص کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مگر چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج میں مصروف نرسوں نے ایک عجیب طریقہ اپنایا ہے۔ ان نرسوں نے اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اپنے سروں کو منڈوا لیا ہے۔ ان کے مطابق لمبے بال کرونا وائرس کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اب ان نرسوں نے اپنے آپ کو بچانے اور کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سر منڈوا دیے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح کا ایک اور دلخراش واقعہ چند روز پہلے ووہان شہر میں پیش آیا، جب کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والا ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق 27 سالہ یہ نوجوان مسلسل 10 روز کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے اچانک اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین محترم، پہلے کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس سوروں سے انسان میں منتقل ہوا، پھر چمگادڑوں کو اس کی وجہ قرار دیا گیا، لیکن اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پنگولن سے یہ وائرس انسانوں تک منتقل ہوا۔ چینی سائنسدانوں نے پنگولن میں موجود وائرس کے جینیاتی مواد کا جب کرونا وائرس سے موازنہ کیا تو اس میں 99% اشتراک پایا گیا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک عجیب بات آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سے پنگولن کی بہت بڑی تعداد چائنا میں برآمد کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اس پنگولن کی قیمت 25,000 ہے، لیکن یہی پنگولن جب بلیک مارکیٹ میں چائنا میں پہنچتا ہے تو اس کی قیمت 4 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان اور انڈیا میں پنگولن پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس پاکستان اور انڈیا میں بھی ہے، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ ممالک ان امراض کی تشخیص نہ کر سکے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین محترم، اس کے علاوہ برطانیہ کی امپیریل یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف استعمال ہونے والی ویکسین تیار کر لی ہے، جس کو سب سے پہلے چوہوں پر استعمال کیا جائے گا۔
اس ویکسین کو انسانوں پر استعمال کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح چینی میڈیا کے مطابق شنگھائی یونیورسٹی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم نے بھی ویکسین تیار کر لی ہے، جو کہ پہلے چوہوں پر استعمال ہوگی۔ اگر یہ تجربہ درست ثابت ہو گیا تو وائرس کے کنٹرول میں بہت بڑا اقدام ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹی جے سپیکس کی ٹیم اپنے ناظرین کے لیے کرونا وائرس کے متعلق تفصیلی ویڈیو جاری کر چکی ہے۔ جن ناظرین تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی، ان کے لیے ویڈیو کے آخر میں انڈیکس کارڈ موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔